السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اگر کوئی شخص استنجے کے لیے کہیں ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ نہیں پاتا ہے، کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں ٹوائلٹ باتھ روم نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے کافی دور نکل جائے تاکہ لوگوں کی نظریں اس پر نہ پڑیں اور وہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کر قضاء حاجت پوری کریں۔ یہی سنت ہے۔ اللہ کے نبی بھی کافی دور نکل کر جاتے تھے، لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب پاخانے کے ارادے سے نکلتے تو کافی دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح ہے، حدیث نمبر 1 ہے۔ کتنی دور جاتے ہیں اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز، جب اللہ کے نبی پیشاب پاخانے کا ارادہ فرماتے تو آپ انطلقا، چلنے لگتے، چلتے 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 حتی لا یراہ احد، اتنا دور پہنچتے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے، تو لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو جاتے تھے، تو اتنی دور جا کر ٹوائلٹ کرتے تھے۔ تو جب کوئی ایسے علاقے میں پہنچے، بیابان جنگل ہو یا کھیت میں کوئی کام کر رہا ہو، تو اس کو بھی ٹوائلٹ پیشاب پاخانے سے پہلے چاروں طرف دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی انسان تو آس پاس نہیں ہے، تاکہ بے پردگی نہ ہو اور وہ آرام سے قضاء حاجت سے فارغ ہو سکے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 2 ہے۔ جب یہ بیابان جنگل میں ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں ٹوائلٹ وغیرہ بنا ہوا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی چاہیے کہ وہ قضاء حاجت سے پہلے بسم اللہ اور دعا پڑھیں۔ جس طریقے سے ٹوائلٹ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے، تو ایسی دعا پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، کہ جنوں کی نگاہ، شیطان کی نگاہ اور انسانوں کی شرمگاہ کے درمیان پردہ یہ ہے اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو وہ بسم اللہ کہہ لے۔ تو بسم اللہ جب کہہ لیتا ہے مومن بندہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، تو اس مومن بندے کے درمیان اور شیطان اور جنات کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اب شیطان اور جنات اس کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس سے شیطان اور جنات سے پردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 606 پر، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت 297 پر ہے۔ یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بسم اللہ کے تعلق سے بات کچھ پیش کی تھی، اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم